خلق ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سا نہ آقا ہاں دیکھا، مجرائے خلق میں نے دیکھا الیاس غیر کا گلا خون سے تر، میں نے دیکھا الیاس غیر کا گلا خون سے تر، میں نے قاسم کا لاشا ہاں دیکھا، مجرائے خلق میں میں نے دیکھا الیاس غیر کا گلا خون سے تر، میں نے اکبر کا کٹا لاشا دیکھا، مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، تیسرا روز محرم کا ابن زیاد کا قاصد واپس پہنچا۔ اس نے ابن زیاد کو اس کے خط کے بارے میں امام حسین کا رویہ بتایا کہ حسین نے تیرا خط زمین پر پھینک دیا ہے، وہ بہت آگ بگولا ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں آیا، ممبر پر تقریر کی، لوگوں کو امام حسین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ لوگ فوج در فوج امام کے قتل کرنے اور ابن زیاد سے دنیا حاصل کرنے کی خاطر جمع ہو گئے اور ایک جرار لشکر آمادہ ہو گیا۔ ابی مخنف نے لکھا ہے کہ زیاد ابن ملعون نے 10 سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ لشکر 3 محرم سے کربلا میں آنا شروع ہو گئے اور 9 محرم کی عصر تک رہے۔ جب تمام لشکر وارد ہوئے کربلا میں تو زمین کربلا میں تل بھر رکھنے کی جگہ نہ تھی اور لشکریوں نے تمام بیابان کو پر کر دیا۔
البتہ لشکر باری باری کربلا آتے رہے اور حوالے سے لشکریوں کی کل تعداد 53,000 تھی، اور حر کے لشکر کو ساتھ شامل کیا تو 54,000 تعداد بن گئی۔ لشکروں کے کوفہ سے نکلنے کی ترتیب صاحب معالی السبتین کے نزدیک بعض کتب میں اس نے ابن سعد کے کوفہ سے آنے کے بعد پہلا شخص جو کوفہ سے نکلا وہ شمر ذی الجوشن ملعون ہے، جو کوفہ سے 4,000 سواروں کا لشکر لے کر نکلا۔ پھر عروہ بن قیس 4,000 کا لشکر کوفہ سے لے کر نکلا۔ اس کے بعد سنان بن انس 4,000 سپاہی لے کر نکلا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر 4,000 لشکری لے کر نکلا۔ یزید بن رکاب کلبی 2,000 لشکر لے کر نکلا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 3 محرم سے 6 محرم تک کوفے کے لوہے کے بازار میں اس قدر بھیڑ آئے۔ آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، کوفے کے لوہے کے بازار میں اس قدر بھیڑ اور شور و غل اور غوغا تھا کہ جو شخص بازار آتا تلوار خرید رہا تھا، جو شخص آتا تلوار خرید رہا تھا۔ کوئی تلوار خریدتا، کوئی نیزہ خریدتا، کوئی زرہ خریدتا۔ آخر یہ آلات پہلے موجود ہوتے تو ان کو تیز کرواتا، ثقیل کرواتا، اور جس کے پاس پرانے تھے وہ ان کی اصلاح کراتا۔ ہائے او غریب کربلا، تیرے لیے اتنے آزار جمع کر لیے گئے، تیرے لیے اتنے لشکر اکٹھے کر لیے گئے۔ ہائے او بطول کا خون، ہائے او رسول کا خون، ہائے او رسول کا خون۔ ہائے تعجب کے ان تمام تیروں کو زہر میں مسموم کر لیا۔ تیر اندازوں کے ایک گروہ کے پاس ایک شعبہ بھالا تیر تھا، دوسرے گروہ کے پاس 2 شعبہ بھالے، اور کسی کے پاس 3 نوکوں والے تیر اور بھالے تھے۔ ہائے او فرزند رسول، یہ سب تیرے لیے بنائے جا رہے تھے۔ ہائے او ابن سیدہ، یہ تیرے لیے بنائے جا رہے تھے۔ ہائے او نبی کے نواسے، ہائے او چادر تطہیر کے وارث، ہائے او اپنی بہن کے ساتھ اکیلے آئے ہوئے بھائی، ہائے او اپنی ماں جائی کے ساتھ اکیلے آئے ماں جائے، یہ سب تیرے لیے تیار ہے۔ عمر بن سعد 100 محرم کو ابن زیاد سے جو 10,000 کا لشکر تیار کیے، سب سے پہلا لشکر عمر بن سعد کا 3 محرم کو 61 ہجری کو بلایا، جس کے ساتھ 4,000 اور 6,000 سپاہی تھے۔ اس کا پہلا علم تھا اور فرات کے کنارے اپنا ڈیرا جمایا۔ عمر سعد نے پہلے حر بن یزید رہائی کو کربلا میں موجود تھا، اس نے ہی امام کو اس خشک اور بے آب اور صحرا میں اترنے پر مجبور کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو کس قدر ظلم کے طوفان میں پھنسا دیا اور تمام اہل بیت کے دشمنوں کو چنگل میں پھنسا دیا۔ جناب حر نے جب عمر بن سعد کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو بہت پرملال اور شکستہ دل ہوئے اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ کمال تھا حسین کے اس پانی کا جو انہوں نے حر کو اپنے ہاتھوں سے پلایا تھا۔ ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم کربلا، ہائے شان کربلا، آج تو سب کو پانی پلا رہا ہے میرے مولا، کل کو 10 محرم کا دن ہوگا، شام غریباں کی رات ہوگی، تیری ایک ننھی سی بیٹی پانی پینے کے لیے تیرے لاشے پہ آئے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُنْقَلَبَ يَنْقَلِبُونَ لعنت اللہ علی الظالمین۔